اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات نعرہ تکبیر۔ اللہ کا نام بلند ہے، جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ بھی اس کے نام کو بلند کرتا ہے۔ بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ جو مومنین مریض ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جو لوگ کسی مشکل پریشانی میں ہیں ان لوگوں کی مشکلات اور پریشانی کے خاتمہ کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ جو لوگ یہاں پہ جس حوالے سے بھی خدمت کر رہے ہیں، مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، بانیان مجلس ہیں، آپ عزاداران ہیں، آپ سب کی صحت و سلامتی، عزت، شرف، وقار کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ یا ایہا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جائیں سچوں کے ساتھ۔ نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو سیرت سید الانبیاء کی ہے وہی سیرت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ ہم مکتب جعفری کہلاتے ہیں، مذہب جعفری کہلاتے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا مکتب کوئی الگ مکتب نہیں ہے، یہ مذہب کوئی الگ مذہب نہیں ہے، یہ مکتب جعفری بھی ہے، مکتب علوی بھی ہے، مکتب حسینی بھی ہے، مکتب محمدی بھی ہے۔ جس طریقے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کو
اس زمانے کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھولا، اسے واضح کیا، اسے روشن کیا۔ اس دور میں اتنا زیادہ واضح نہیں تھا۔ امام علیہ السلام کے اس کام کی وجہ سے یہ مکتب جعفری کہلاتا ہے، ورنہ وہی مکتب محمدی ہے۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ شریعت لائی ہوئی سید الانبیاء کی ہے، اس کے مفسر اور شارح اور اس کی تشریح کرنے والے محمد و آل محمد ہیں۔ بلند تر صلوات۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ کے کافروں اور مشرکوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان کے لیے پہلے 360 بتوں کو وہ مانتے ہیں، ایک ایک دن کے لیے الگ الگ بت بنائے ہوئے تھے، باقی کچھ بڑے بت بھی تھے۔ 360 کے ساتھ ایک اور کو ماننا ان کے لیے کسی قسم کی مشکل نہیں تھی۔ مشکل یہ تھی، پہلے تھا لا الہ، کہ تم جتنی اور معبود ہیں، بت ہیں، جن کو تم اپنا خالق مالک مانتے ہو، رب مانتے ہو، اپنا حاکم مانتے ہو، سرپرست مانتے ہو، ان کے سامنے جا کے جھکتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اپنی تقدیر کا ان کو مالک بناتے ہو، پہلے کرو ان کا انکار، پھر کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سخت تھا۔ اب کچھ مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے، لیکن چاہے مان رہے ہیں چاہے نہیں مان رہے، پیغمبر اکرم کو صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں۔ اتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں۔ میرے دوست، میرے بھائی، نماز پڑھ لینا واجب ہے، اچھی بات، روزہ رکھ لینا واجب ہے، اچھی بات ہے، لیکن تیرے ہمسائے میں کوئی غریب رہ رہا ہے، اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کوئی یتیم ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ کچھ انسان کی اپنی ذمہ داریاں شخصی ہیں، کچھ گھر کے حوالے سے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق وہ ادا کرنا ضروری، اولاد اور شوہر کے حقوق وہ ادا کرنا ضروری، ہمسائے کے حقوق وہ ادا کرنے ضروری۔ جس ملت کے اندر آپ رہ رہی ہیں اس ملت کے حقوق ادا کرنے ضروری۔ جس ملک کے اندر رہ رہی ہیں اس ملک کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں ضروری ہیں۔ اس وقت تیرے وقت کے امام ہیں، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف، اس حوالے سے دیکھنا ہے امام جس نے پوری دنیا کے اندر حکومت کو لے کے آنا ہے، اس کے لیے میں اپنے آپ کو کتنا تیار کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کیا ہے، معاشرہ سازی کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ آج تو اپنا پتہ نہیں ہے، کجا ہم امام زمانہ کے لیے فوج تیار کریں۔ کوئی سسٹم بنانا، کوئی نظام بنانا جس نظام کے اندر افراد اکٹھے ہوں۔ آئمہ نے نظام بنائے، آئمہ نے سسٹم بنائے، اس سسٹم کی بنیاد پہ آج تک یہ شیعت، یہ مکتب اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات جو ہیں وہ چلی ہوئی ہیں۔ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، عقائد اپنی جگہ پہ درست ہوں، احکام جو اعمال ہیں وہ اپنی جگہ پہ درست ہوں، لیکن ہمارا اخلاق دوسرا شیعہ نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، رسول اللہ کی شریعت کو نہیں مانتا، لیکن وہ بھی ہمارے اخلاق سے متاثر ہو،
چیرسے کہ گھر کے اندر میاں بیوی کا اخلاق اچھا نہ ہو، گھر کے اندر اولاد اور والدین کا اخلاق اچھا نہ ہو، یہ کسی اور کے ساتھ تو صورت ہو سکتی ہے، لیکن جو علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے اس سے یہ چیزیں بعید ہیں۔ پیغمبر اکرم مکہ کے اندر اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں، دیکھتے ہیں ایک خاتون ہے، سر پہ کچھ وزن اٹھایا ہوا ہے۔ اب جب یہ اپنے جہاں سے اس نے وزن اٹھایا تھا اس وقت متوجہ نہیں ہوئی، سر پہ وزن اٹھا لیا، لیکن اس کی حیثیت اور اس عورت کے اپنے جو طاقت تھی اس سے وزن زیادہ تھا، ابھی گھر نہیں پہنچی تھی، نظر آ رہا تھا تھک گئی ہے، اس وزن کو نہیں اٹھا رہی، یہ اس کے لیے سخت ہے۔ نبیوں کے نبی نے دیکھا، او میرا دوست و پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والا، آج ملت کو دیکھ، ملک کو دیکھ، آگے بڑھ، لوگوں کے وزن کو اٹھا، سیاستدانوں کی حالت دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم میں اتنا آگے لے کے جا، ہمارے بڑے بڑے ادارے سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر تعلیمی میدان میں پیچھے رہ گئے، اگر ہم قابلیت کے اندر پیچھے رہ گئے تو ان سارے کاموں کو کون انجام دے گا؟ کسی اور کے امام کے بارے میں نہیں فرمایا نبیوں کے نبی نے، آپ کے امام کے بارے میں فرمایا ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، اگر شہر علم کا دروازہ ہے تو علی جو اس دروازہ کے ماننے والے ہیں ہمیشہ ان کو بھی مقام عظمت میں ہونا چاہیے، پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ نبیوں کے نبی اس کے قریب گئے، اے کنیز خدا، یا جس طریقے سے بھی اسے پکارا، لگتا ہے تو وزن نہیں اٹھا رہی، لگتا ہے تیرے لیے یہ مشکل ہے۔ اس سے وزن لیا، اپنے سر پہ رکھا، اس کے ساتھ چلنا آگے تک جو ہے وہ شروع ہوئے۔ اب وہ خاتون ہے، بوڑھی عورت، اس کی بات، ہر عورت جو ہے اس کی بوڑھی عورت، اس کی یہ فطرت ہوتی ہے، تھوڑا سا آگے چل کے تو بہت اچھا لگتا ہے، تو بہت شریف ہے، تو نے میرا یہ وزن اٹھایا، تو بڑا مہربان ہے۔ اچھا جو شریف مجھے لگ رہا ہے، میں تجھے ایک دو نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ نصیحت میری یہ ہے کہ اسی مکہ کے اندر نعوذ باللہ ایک جادوگر ہے، ایک ساحر ہے، وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتا ہے، بتوں کو وہ چھڑا رہا ہے، وہ کہتا ہے صرف ایک خدا کو مانو، وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کو مانو۔ تو مجھے شریف لگتا ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے، تیرے اندر اچھی صلاحیتیں ہیں، کہیں تو اس کے جادو میں نہ آ جانا، کہیں تو اس کی باتوں میں نہ پھنس جانا۔ پیغمبر اکرم اس کی باتوں کو سن رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہ عورت اپنے گھر میں پہنچی، نبیوں کے نبی نے وہ وزن اس کا وہاں پہ رکھا، واپس ہٹنے لگے۔ اس نے پوچھ لیا تیرا نام کیا ہے، رہتا کہاں پہ ہے؟ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے، نبیوں کے نبی کی زبان سے نکلا محمد۔ اتنے ایک اس انداز سے نام محمد نکلا، وہ بھی متوجہ ہو گئی، اسے بھی پتہ چل گیا، وہ خاتون جو تھی اسے پتہ چل گیا، وہ متوجہ ہو گئی۔ جیسے ہی متوجہ ہوئی وہیں زمین پہ گری، نبیوں کے نبی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ یہ ہے اخلاق بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ ہے اخلاق۔ آج ہم نے دنیا کو اخلاق سکھانا ہے، آج ہم نے دنیا پیاسی ہے حسینیت سے، دنیا پیاسی ہے محمد و آل محمد کی تعلیمات سے، اور یقین جانیے صحیح طریقے سے محمد و آل محمد کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا گیا۔ لوگ تشنہ ہیں، لوگ پیاسے ہیں، آج مادیت سے دنیا تھک چکی ہے، کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اگر سسٹم ہے، بادشاہوں کا نظام جواب نہیں دے سکتا، جمہوریت سے لوگ تھک چکے ہیں۔ نظام ہے تو وہی جو نبیوں کا نبی غدیر سے دے کے گیا۔
نظام ہے تو وہی جو محمد و آل محمد کا نظام ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، نبیوں کے نبی فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، اپنی پوری فوج اور لشکر ساتھ ہے۔ مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اب کیا ہوگا؟ انتقام لیا جائے گا۔ میرے دوست، جیسے ہی پیغمبر اکرم کا لشکر مکہ کے اندر داخل ہونے لگا، پیغمبر اکرم کے اصحاب ہی میں سے ایک نے آگے بڑھ کے اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے یہ نعرہ لگایا، آج انتقام کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا، خبردار یہ کوئی نعرہ نہ لگائے، آج انتقام کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے۔ کسی نے پیغمبر اکرم نے روکا، خبردار کوئی یہ نعرہ نہ لگائے کہ آج انتقام کا دن۔ یہ کون سا مکہ جس سے پیغمبر اکرم کو نکالا گیا؟ کون سا مکہ جس کے دار الندوہ کے اندر یہ اجلاس بلایا گیا، وہاں کی مجلس شورا کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا؟ ہر قبیلے سے ننگی تلواریں لے کر نبیوں کے نبی کا محاصرہ کرنے پہ آ گئے۔ پیغمبر اکرم وہاں سے ہجرت کر گئے۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق اور باقی غزوات، یہ سارے مکہ کے لوگ پیغمبر اکرم پہ مسلط کرنے والے۔ یہی مکہ جس کے اندر وہ عورت موجود ہے جس نے پیغمبر اکرم کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے، ہندہ موجود ہے، ہندہ کا شوہر موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں مکہ کے اندر ہیں۔ پیغمبر فاتح بن کے جا رہے ہیں۔ اے پیغمبر اکرم کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، اے اپنے آپ کو اسلام کے دائرہ کے اندر رکھنے والا، آج ایک دوسرے کے اوپر دہشت گردی، آج کسی کے اوپر کفر کے فتوے، آج نبیوں کے نبی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کسی کا طریقہ پسند نہیں ہے، کسی کی کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ کافروں کے لیے کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ کسی کو قتل نہ کرے، اس لیے کہ دین اسلام جبر کا دین نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لنگر صلوات۔ میں تفصیل کے ساتھ ایک دن پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر اکرم صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ مکہ کے کافر مشرک کلمہ نہیں پڑھتے، رسول نہیں مانتے، سارے ہر قبیلہ کا ایک ایک بندہ ننگی تلوار لے کے پیغمبر اکرم کا محاصرہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ امانتیں جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہیں پہلے وہ تو لے لو۔ بھئی انہیں اتنا یقین تھا کہ وہ اتنا امین ہے، اگر ہم اس کو مار بھی دیں گے تو ہماری امانت کہیں نہیں جائے گی۔ لیکن پیغمبر اکرم نے جانے سے پہلے امانت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور فرمایا علی تو بستر پہ سو جا، ان کی امانتیں واپس کر کے میرے ساتھ آ جانا۔ یہ ہے امین ہونا۔ آج میری پوری زندگی میرے پاس اللہ کی امانت، میری آنکھیں اللہ کی امانت، میری زبان اللہ کی امانت، میرے ہاتھ اللہ کی امانت، میرے گھر کے اندر میری اولاد اللہ کی امانت، میرا دوست کسی دفتر کے اندر ہے، کسی منصب کے اوپر ہے، مسجد کا کوئی پیش نماز ہے تو اس کے پاس یہ ذمہ داری اللہ کی امانت، مدرسہ کے اندر کوئی استاد ہے تو وہاں کا استاد ہونا یہ ذمہ داری اللہ کی امانت، کوئی مجلس کا بانی ہے تو وہ یہ جو ڈیوٹی لگی ہے یہ اللہ کی ضمانت، اللہ کی طرف سے اس کے پاس امانت۔ ہر امانت کے اندر بندے کو امین ہونا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ،
جتنا انسان ان چیزوں کے اندر اوپر چلا جائے گا اس کے کمالات میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ 28 رجب کو مولا امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہیں نہیں میں نے کسی مقتل کی کتاب کے اندر پڑھا، کہیں نہیں میں نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے اندر پڑھا کہ مولا امام حسین نے وہاں پہ فرمایا ہو حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام مکہ میں پہنچے ہیں، جیسے کربلا کے اندر استغاثہ دیا ہے، ایسے یہاں پہ استغاثہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا نہیں ملتا۔ اور وہ استغاثہ بھی جو دیا ہے جناب علی اکبر کی اذان فجر کے بعد سب اصحاب کو کھڑا کر کے اونچی آواز کے ساتھ یہ نعرہ لگوا سکتے تھے، یہ استغاثہ بلند کر سکتے تھے کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ لیکن میرے دوست وہاں پہ بھی یہ نعرہ نہیں ہے۔ جب عباس چلا گیا، جب قاسم چلا گیا، جب اون و محمد چلے گئے، جب اکبر چلے گئے، آخر پہ رہ گئے ہیں صرف علی اصغر، وہاں پہ اتنی بلند آواز کے ساتھ یہ استغاثہ بلند کر رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ اے میرے دوست، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا استغاثہ صرف کربلا کے میدان کے اندر نہیں ہے، یہ قیامت کے دن تک استغاثہ ہے۔ اسی استغاثے پہ تیرے والدین نے لبیک کہا، اسی استغاثے پہ تو نے لبیک کہا، اسی استغاثہ پہ کل پوری دنیا کے اندر جلوس ہوں گے، ماتم ہوگا، عزاداری ہوگی۔ یہ جلوس میں جانا، یہ ماتم کرنا، یہ آپ لوگوں کا عزاداری میں آنا، یہ حسین حسین کرنا، یہ لبیک ہے اس استغاثہ کی جو غریب کربلا نے میدان کربلا میں بلند کیا۔ میرے دوست، میرے بھائی، آج بھی ضرورت ہے دنیا حسینیت کو پہچانے۔ رب اکبر کی قسم اب بھی دنیا کو نہیں پتا حسینیت کیا ہے، مقام حسین کیا ہے۔ وہ تیری اور میری ذمہ داری ہے۔ صرف گھر کے اوپر علم لگا کے اپنے آپ کو حسینی کہلانے والا، شیعہ کہلانے والا، یہ بھی اپنی جگہ پہ ضروری ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کردار، اس سے بڑھ کے تیری رفتار، اس سے بڑھ کے تیری گفتار، تیری زبان سے پتہ چلے کہ امام صادق کا ماننے والا ہے، تیری گفتار اور تیرے کردار سے پتہ چلے کہ علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے۔ مدینہ کے اندر ایک شاعر جو مکہ میں پیغمبر کی توہین کرتا تھا، ہجو کرتا تھا، پیغمبر کے خلاف شاعری، اور اس کی بڑی شاعری کامیاب تھی۔ اس حوالے سے جیسے وہ کرتا تھا، لوگ اس کے شعر پڑھتے تھے، نعوذ باللہ پیغمبر کی توہین کرتا تھا، اور اس حوالے سے وہ ماہر سمجھا جاتا تھا۔ بچے جوان پیغمبر کو بھی اذیت ہوتی تھی۔ اب کسی طریقے سے وہاں مکہ سے جب فتح ہوئی یہ فرار کر گیا۔ بعد میں مدینہ میں ایک دفعہ اصحاب نے اسے کسی جگہ پہ دیکھ لیا، اصحاب اسے پکڑ کر لائے، اور واقعہ اس طریقے سے ہے جب پکڑ کر لائے اسے ایک بوری میں بند کیا ہوا تھا، بوری کے اندر اسے ڈالا ہوا تھا، بوری کو منہ جو ہے وہ بند تھا۔ جیسے ہی نبیوں کے نبی کے سامنے اسے لے کے آئے، بوری کو پھینکا گیا نبیوں کے نبی کے سامنے، اور کہا گیا یہ وہی شاعر ہے، یہ وہی گستاخ ہے، یہ وہی بدبخت ہے جو آپ کی توہین کرتا تھا، جو آپ کے بارے میں شعر کہتا تھا۔ نبیوں کے نبی نے فرمایا اس کی جو وہ گستاخ زبان ہے اس کو کاٹ دیا جائے۔ ایک دفعہ لوگ لرزنے لگے۔ وہ رحمت للعالمین جو مکہ میں کافروں کو معاف کرنے والا، لیکن بعض ایسے سخت اور سنگ دل لوگ، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس کی گستاخ زبان کو کاٹ دیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھا اور بوری جو تھی اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کی۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں، میں ابھی اس کی زبان کو کاٹتا ہوں۔
دوسرا صحابی آگے بڑھا، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں۔ تیسرا صحابی بڑھا، نبیوں کے نبی نے فرمایا نا، اے علی آپ آگے بڑھیں، اس کی وہ گستاخ زبان جو ہے وہ آپ کاٹ دیں۔ یہ سننا تھا۔ علی ابن ابی طالب نے ہاتھ سے اس بوری کو اٹھایا، اٹھا کے جس کے اندر وہ شاعر تھا اٹھا کر باہر جانے لگے۔ جا رہے ہیں، مدینہ کے باہر پہنچے، ابھی مدینہ کے باہر نہیں نکلے تھے۔ کمبر ذرا قریب آ، جی مولا کمبر جا، میرا فلاں اونٹ جو ہے اسے کھول کے لا۔ اونٹ بھی لایا گیا، مولا لے کے آ گیا ہوں۔ مولا شہر کے باہر، مدینہ کے باہر پہنچ چکے تھے۔ لوگوں کا بھی ایک جرمٹ دیکھتے ہیں کیسے علی اس دشمن پیغمبر اکرم کی زبان کو کاٹتے ہیں۔ کچھ تماشائی لوگ ویسے ساتھ جو ہے وہ مل گئے۔ جب مدینہ کے باہر ایک جگہ پہ پہنچے، کمبر اونٹ بھی لے کے آ گیا۔ کمبر اونٹ بٹھا، اونٹ کو بٹھایا گیا، اس شاعر کو اونٹ کی پشت پہ بٹھایا گیا۔ علی ابن ابی طالب نے اپنی زبان سے 2000 درہم وہ نکالے، اس بندے کی ہتھیلی پہ رکھے، اونٹ کو اٹھایا، اسے چابک لگایا، کہا اے بندہ خدا تو چلا جا، تو دوڑ جا، تو یہاں سے نکل جا، ان لوگوں کو میں خود جواب دے دوں گا۔ جیسے ہی وہ دور نکل گیا، جیسے ہی وہ باہر چلا گیا، کچھ لوگوں نے آ کے چیمہ گویاں شروع کی، اے علی رسول اللہ نے فرمایا اس کی گستاخ زبان کو کاٹ دیں۔ آپ نے اس کو اونٹ بھی دے دیا، آپ نے اس کو 2000 درہم بھی دے دیا۔ اب ہوتی ہے جیسے کچھ لوگوں کی عادت، ابھی مولا کائنات پیغمبر اکرم کے قریب نہیں پہنچے، کچھ لوگ جلدی جلدی نبیوں کے نبی کے قریب گئے، پہنچے، یا رسول اللہ آج عجیب بات ہو گئی، ایک عجیب بات ہو گئی، آپ نے فلاں کو نہ کہا، فلاں کو نہ کہا، فلاں کو نہ کہا، آپ نے علی کے حوالے کیا، علی نے تو اس کو اونٹ بھی دے دیا، علی نے تو اس کو 2000 درہم بھی دے دیے۔ میرے دوست، میرے بھائی، مزاج شناس نبوت ہر کوئی نہیں ہوا کرتا، مزاج شناس دین ہر کوئی نہیں ہوا کرتا۔ انہوں نے آ کر نبیوں کے نبی کو یہ بات بتائی۔ سید الانبیاء نے مسکرا کے فرمایا میری بات کو سمجھا ہی علی نے ہے، تم میں سے کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ اٹھ کے اب معلوم نہیں کون سا وقت تھا، نبیوں کے نبی گھر چلے گئے، اندر چلے گئے، اصحاب اپنے گھروں میں چلے گئے، لیکن ذہن کے اندر ایک اعتراض، ذہن کے اندر ایک اشکال کہ کیا ہوا، نبیوں کے نبی نے بھی ہماری بات نہیں سنی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اذان صبح ہوئی، لوگ مسجد نبوی میں آنا شروع ہوئے، دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے دروازے پہ وہی شخص مسجد اللہ آپ سب لوگوں کو زندہ و سلامت رکھے، آباد رہیں اور شاد رہیں۔ نبیوں کے نبی کے قدموں پہ گرا اور قدموں پہ گر کے کہا یا رسول اللہ گستاخ تھا تو میں، غلط کار تھا تو میں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے جو کچھ ہوا آپ معاف کر دیجئے۔ اس وقت نبیوں کے نبی نے فرمایا واہ علی، تو نے، ہاں اس بندے نے جب معافی مانگی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں نے ساری رات بیٹھ کے تیری مدح میں ایک نظم لکھی ہے، کچھ شاعر لکھے ہیں، وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس وقت نبیوں کے نبی نے فرمایا واہ یا علی، تو نے اس کی گستاخ زبان کو کاٹ کے مدحت والی زبان میں تبدیل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔
دنیا کو نہیں پتہ تعلیمات محمد و آل محمد کیا ہیں، دنیا کو نہیں پتہ سیرت محمد و آل محمد کیا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ ممبر بہت بڑی یونیورسٹی، یہ ممبر بہت بڑا مدرسہ، یہ ممبر دنیا کی بہت بڑی دانشگاہ، لیکن تعلیمات محمد کے لیے استعمال ہو، قرآن کے لیے استعمال ہو، وقتی کے لیے، لطیفے سنانے کے لیے، چٹکلے سنانے کے لیے اس ممبر کو استعمال نہ کیا جائے۔ کیا یہ سیرت نہیں ہے؟ شام کے اندر بیٹھا ہوا شخص، وہاں سے ایک بندہ آیا مدینہ کے اندر، اور دشمن علی ہے، دشمن اہل بیت ہے، دشمن امام حسن علیہ السلام ہے، آ رہا ہے، سامنے گلی سے دور سے دیکھا ایک نوجوان، ایک خوبصورت، ایک جاہ و جلالت والی شخصیت آ رہی ہے، 2-4 بندے اس کے ساتھ اور ہیں۔ یہ شخص جو شام سے آیا ہے وہ پوچھتا ہے یہ ہے کون، یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ حسن ابن علی ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا یہ حسن ابن علی ہے، گستاخ زبان، جو کچھ اس کی زبان میں بکواس آ سکتا تھا اس نے مولا کائنات کی شان میں بکنا شروع کیا، امام حسن کی شان میں بکنا شروع کیا۔ بک رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، ماحول بھی ایسا ہوتا تھا، لوگ تماشا بھی دیکھتے تھے۔ اب ساری یہ باتیں کر رہا، ادھر سے یہ تھا، آہستہ آہستہ امام حسن علیہ السلام آگے چل رہے ہیں، اس کے قریب آ کے پوچھتے ہیں بندہ خدا بس، اگر تم مسافر ہیں تو تیرے گھر کا انتظام کروں، اگر بھوکا ہے تو تیرے کھانے کا اہتمام کروں، اگر تجھے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو تجھے وہ ضرورت عطا کروں، آج چل پہلے میرے گھر تجھے کھانا کھلاؤں۔ اس نے جب یہ اخلاق دیکھا، وہ بھی وہیں پہ امام حسن علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور کہا اس وقت سے پہلے میری نگاہ میں آپ سے بڑھ کے منفور ترین کوئی تھا ہی نہیں، اور اب آپ سے بڑھ کے کوئی محبوب ترین ہے ہی نہیں۔ بتائی گئی شان، نہیں بتایا گیا کردار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کریں۔ تقوی باتیں کرنے سے نہیں ہے، تقوی قصے سنانے سے نہیں ہے، تقوی عملی میدان میں اختیار کرنا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جائیں سچوں کے ساتھ۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، سچوں کے ساتھ ہونا آپ میدان کربلا میں دیکھ۔ آ گئی شب عاشور، عزادارو آ گئی شب عاشور۔ دنیا کو کیا پتا حسین ابن علی کون ہے؟ پراپوگنڈا چھوڑا گیا، غلط تبلیغات کی گئیں۔ آج میں بھی اتنی جرت کے ساتھ یہ جو بات کر رہا ہوں، اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بولنے کی قوت عطا کی، مجھے یہ بولنے کی گویائی ملی، مجھے یہ فہم ملا، مجھے یہ شعور ملا، اور مجھ سے بھی بڑھ کے آپ لوگوں کو یہ شعور ملا۔ آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں سرگودا کا بہترین مجمع، پڑھا لکھا مجمع، میں حلال و حرام کی تمیز رکھنے والا مجمع، اپنے عقائد کو اچھے طریقے سے سمجھنے والا مجمع، میں اپنے اوپر بھی ان کے حوالے سے احسان سمجھتا ہوں، اور آپ لوگوں کے اوپر بھی ان کا احسان سمجھتا ہوں، اس ادارے کے اوپر بھی ان کا احسان سمجھتا ہوں، ملت تشیع پاکستان کے اوپر ان کا احسان سمجھتا ہوں۔ فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی، جنہوں نے تعلیمات محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچانے کی جہاں تک کما حق ہو کوشش ہو سکتی تھی وہ کی۔ ان کو گالیاں دی گئیں، لیکن انہوں نے کسی کو گالی نہیں دی۔ انہیں برا بھلا کہا گیا، لیکن انہوں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ وہی سیرت محمد و آل محمد جو دشمنیاں کرتے تھے، جو گالیاں نکالتے تھے، اگر ان کا کوئی بندہ فوت ہو گیا، یا خود وہ فوت ہو گیا، یا وہ بیمار ہو گیا،
گیا یہ بوڑھا عالم دین، یہ فقیہ اہل بیت، ان کی عیادت کے لیے بھی جاتا ہے، ان کے جنازوں پہ بھی جاتا ہے۔ آج نام ہے، حیثیت ہے، شخصیت ہے، اتنی زیادہ تعداد کے اندر پورے ملک کے اندر لوگ آج اگر کچھ خطبہ واعظین اللہ ان کا بھلا کرے صحیح تعلیمات محمد و آل محمد کو پہنچا رہے ہیں تو ان کے پیش رو اس زمانے کے اندر یہ فقیہ اہل بیت ہیں۔ میرے دوست ان کی بھی اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے لیے میں خاص حالات اور ان چیزوں کا پتہ ہے، اس کی ابتدا سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ بعد میں بھی رہے گی، اس کی رونقیں، اس کی بہتری انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، یہ بہت ضروری ہے۔ میں انتہائی میرے محترم قبلہ سید تنویر حسین نقوی نجفی، جن کا شروع سے ایک خاص نظر رہی ہے اس ادارے پہ، پہلے باہر رہے، مولا کی بارگاہ میں رہے، یہاں پہ آ کے ساری مشکلات اور تکالیف کے باوجود دن رات لگایا، ایک تعداد جوانوں کی اچھی جو ہے وہ اب پیدا کر لی ہے۔ آئیں سب مل کے دعا کریں پروردگار ان جوانوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ابھی جو پورے انتظامات یہ جوان یہ بچے لے کے چل رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو دراز فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا اپنی انتہائی مہربان ملک محسن علی کا، جو اس پورے کاروان کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہوتا ہے بعض اوقات میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، ان سب لوگوں کا کیا، میرا انداز اچھا نہیں تھا، میرا بیان اچھا نہیں تھا، مجھے اپنی صلاحیت کا پتہ، یہ آپ لوگوں کی کرم نوازی ہے۔ آپ آئے، آپ نے مجھے سنا، میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آپ ملک محسن علی کا اور جتنے لوگ ہیں ان سب کے حوالے سے، اور خصوصاً قبلہ تنویر شاہ صاحب، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے، تنویر شاہ صاحب قبلہ کے اور صحت و سلامتی کے لیے جو بچے جوان یہ کام کر رہے ہیں، انتظامیہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے، پورا یہ میڈیا جو ہے اس کے حوالے سے عزیزم اون رضا اور انتہائی میرے قابل قدر سید باقر جواد نقوی صاحب، ان سب کی کوششوں آپ سب کی، اور خصوصاً فقیہ اہل بیت آیت اللہ محمد حسین نجفی کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت ضروری ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے حوصلے کو بڑھائیں، اسے ہوا میں اڑائیں، اسے کہیں آپ بڑے آدمی ہیں، جوان بچہ ہیں، اس کو حوصلہ دیں، اسے ہمت بڑھائیں۔ اس وقت بڑے آدمیوں کی ضرورت ہے، اور خصوصاً میرے انتہائی محترم قبلہ اصغر علی شاہ صاحب، اللہ ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ یہ بزرگان یہ سب رونق ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائی، آ گئی شب عاشور، حسین ابن علی اس کریم کا نمائندہ، کسی کو مجبور نہیں کیا ہوا۔ کل کسی کو حسین کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو کوئی مانے تو تب بھی حسین ہے، حسین کو کوئی نہ مانے تب بھی حسین ہے۔ حسین تیری اور میری ضرورت ہے۔ کل تجھے میدان میں آنا چاہیے، کل تجھے روز عاشور آنا چاہیے۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، مولا امام حسین وہ لجپال ہیں۔ شب عاشور تین حصوں میں تقسیم کی، ایک حصہ اصحاب کے اندر، ایک حصہ اہل بیت کے اندر، اور ایک حصہ عبادت خدا کے اندر۔ جو حصہ اصحاب میں گزارا میرے دوست، اس میں سب کو بلایا، رات کا وقت تھا، یہی رات تھی۔ پہلا حصہ اصحاب کے اندر اصحاب کو بلا کے کہا، میں کل قتل کر دیا جاؤں گا، مجھے کل مار دیا جائے گا، میں کل شہید ہو جاؤں گا، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کھلی اجازت دی، اندھیرا تھا، لوگ نہیں جا رہے۔ فرمایا تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے،
اگر کوئی ذہن کے اندر یہ وشواس رکھے ہوئے ہیں کہ ہم چلے گئے تو ہمیں یہ ثواب نہیں ملے گا، میں ثواب کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ البتہ یہ شرط تھی، جو جانا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آرڈر نہیں تھا، حکم نہیں تھا، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ کوئی نہیں چاہتا۔ لیڈر جنگ کے وقت عین ایسے حالات کے اندر کوئی اپنی فوج کو یوں کہتا ہے، اور عزادارو کہاں جاتا ہے نا فوج بھی وہ جو 72 کہے جاتے ہیں یا اسے کچھ زیادہ، جن میں ایک صف بنائی جائے، لائن میں کھڑا جائے شہداء کربلا کو، ایک طرف 85 یا 90 سال کا بوڑھا اور دوسرا 72 میں دوسری طرف 6 مہینے کا علی اصغر۔ یہ ہے حسین ابن علی کی فوج، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کوئی نہیں جاتا۔ عباس یہ جلتا ہوا چراغ بجھا دے۔ حسین تو کتنا بے نیاز ہے، حسین تو کتنا لجپال، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی چراغ دوبارہ جلایا گیا، اب ایک ایک نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ وہ خطبے پڑھنے کے قابل ہیں۔ روز عاشور، شب عاشور کے خطبات جو ہیں، زہیر ابن قین کا خطبہ، حبیب ابن مظاہر کا خطبہ، خود مولا عباس کا خطبہ اور اصحاب کے خطبے، مولا مولا ہمیں ایک دفعہ نہیں 70 دفعہ مارا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، 1000 دفعہ مارا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، جلا کے راکھ بنا دیا جائے، پھر بھی آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے شیعہ علی، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا عزادار۔ میرے دوست، ہم نے آہستہ آہستہ اپنی نسل کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، کوفہ کے لوگ، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہیں، ہمارے لیے اصحاب حسین میدان کربلا کے اندر اب جب بیٹھے رہے نا سب، حسین ابن علی نے جنت میں ان کو گھر دکھا۔ جو دنیا میں جنت دکھا دے وہ حسین۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، یہ ایک حصہ اصحاب میں، دوسرا حصہ اہل بیت میں، اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ تیسرا حصہ عبادت خدا میں، جو عبادت خدا میں گزارا ہے نا عزادارو، اس کے اندر یہی ملتا ہے۔ قدوی النحل، ان کی عبادت کے اندر وہ تسبیح خدا ایسی تھی جسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، کوئی سبوحن، کوئی قدوسن، کوئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کوئی سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کوئی رکوع کے اندر، کوئی سجود کے اندر۔ خود امام حسین علیہ السلام رکوع اور سجود کے اندر، یہ ہے عبادت کی حالت۔ آج ساری رات انسان مجلس سنے، ماتم سنے، ایک خطیب ساری رات 5-5، 6-6 جگہ پہ وہ مجلس پڑھے، لیکن اس کی صبح کی نماز قضا ہو جائے، تو میرے دوست یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ حسین کے ماننے والوں کی صورتحال نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، جو حصہ اہل بیت کے ہاں گزارا، اس میں کچھ وقت امام سجاد کے پاس آئے، کچھ وقت بی بی زینب کے خیمہ میں آئے، کچھ وقت ام رباب کے خیمہ میں آئے، بیویوں کے خیمے میں جا رہے ہیں، لیکن حسین کی 4 سالہ سکینہ جب مولا سجاد کے پاس آئے تو وہ ساتھ ہے۔ عزادارو، جب بی بی زینب کے پاس گئے 4 سالہ سکینہ ساتھ ہے، اور جب ام رباب کے پاس گئے 4 سالہ سکینہ ساتھ ہے۔ عزادارو، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ آج شب عاشور ہے، کل شام غریبہ ہوگی، یہاں پہ مجلس نہیں ہوگی، کئی عزا خانوں کے اندر یہ مجلس نہیں ہوگی۔ عزادارو، مولا کا غم منانے والوں، آج ماں کے پاس اس کا بیٹا موجود ہے،
بہن کے پاس اس کا بھائی موجود ہے، لیکن جیسے ہوگی کل شام غریبہ، عزادارو بہن کا بھائی میدان کربلا پہ سو چکا ہوگا، عزادارو ماں کا بیٹا سو چکا ہوگا۔ میں ایک واعظ سے سن رہا تھا، یہی شب عاشور کی رات تھی جب اہل بیت کے پاس تھے نا مولا امام حسین، اصحاب کی وہ عبادت کی جو تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک دفعہ امام سجاد بیدار ہوئے، اپنی اس مرض سے بیدار ہوئے، باہر آوازیں سنی، پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ بتایا گیا اصحاب تسبیح و تقدیس کی ان کی آواز ہے۔ عزادارو وہ واعظ بیان کر رہے تھے، یہ سننا تھا، ایک دفعہ بلایا عباس، چچا عباس ذرا آئے نا، بلایا گیا، قریب آئے، مولا حکم دے۔ عزادارو امام سجاد نے کہا چچا عباس یہ جو عبادت کر رہے ہیں نا، ان کو کہیں یا آہستہ عبادت کریں، ان کی آہستہ آواز آئے، یا ان کے خیمے تھوڑے سے دور کریں، میری زینب کے کانوں پہ میں یہ آواز بھی برداشت نہیں کرتا۔ عزادارو مولا عباس سے پتہ چل گیا، مولا حسین خیمے میں آئے، خیمے میں آ کے کہا بیٹا سجاد آج میری امامت کی آخری رات ہے، آج یہ میرا پروگرام ہے، آج میرے پروگرام چلنے دے، کل تیری امامت کی پہلی رات ہوگی، کل اپنے قانون بنا لیا، کل اپنے پروگرام چلانا۔ میں کہوں گا امام سجاد آج یہ آوازیں حبیب ابن مظاہر کی، آج یہ آوازیں مسلم ابن اوسجہ کی، آج یہ تسبیح و تقدیس کی آواز، تسبیح و تقدیس کی آواز زہیر ابن قین کی، مولا آج اس آواز کو برداشت نہیں کر رہا، کل یہی زینب ہوگی، شام غریبہ ہوگی، شمر کی آوازیں ہوگی، مولا وہ کیسے برداشت کرے گا؟ عزادارو طلوع ہو گیا وہ سورج، اذان ہونے لگی اس سورج کی، عزادارو جس سے بڑھ کے کائنات میں خطرناک دن نہیں تھا، یہ دن شروع ہوا، روز عاشور شروع ہوا عزادارو حسین کے بیٹے کی جوانی سے، اور یہ دن اختتام ہوا حسین کی ضعیفی سے۔ جوانی اور ضعیفی کے درمیان کربلا کے اندر زہرا کا گھر لٹ گیا، بطول اجڑ گئی۔ عزادارو حبیب آئے، اجازت مانگی، مولا نے دی، مسلم آئے، اجازت مانگی، مولا نے دی، زہیر ابن قین آئے، اجازت مانگی، مولا نے دی۔ عزادارو ایک ایک اصحاب آتا رہا، حسین اجازت دیتا رہا، اکبر آئے، اجازت لی، حسین نے اجازت دی۔ عزادارو قاسم آیا، اون محمد آئے، سارا دن اجازت لینے والے آتے رہے، حسین اجازت دیتا رہا، جو سارا دن عصر عاشور تک اجازت دینے والا تھا۔ عزادارو عصر عاشور آ گیا زینب کے خیمہ کے سامنے، خدا آ گیا حسین، یا سکینہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن منی سلام، میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو غریب حسین، کربلا کا پیاسا حسین، عزادارو جس کا اکبر مارا گیا، عزادارو جس کا عباس مارا گیا، بی بی نے کہا ایسے نہیں، ایک دفعہ خیمے کے اندر آ۔ عزادارو مولا خیمے میں گئے، کہا بہن زینب ایتینی بے ثوب عتیق، وہ جو پرانا لباس ہے وہ پرانا لباس مجھے دے۔ بی بی کو پتا تھا وہ آخری وقت ہوگا۔ عزادارو اب چھوڑ دی ہے ساری بات، اس سے زیادہ آگے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ عزادارو بیویوں کے اندر کوہرام مچا،
پتہ ہے عباس گئے واپس نہیں آئے، اکبر گئے واپس نہیں آئے، ابھی علی اصغر کو لے کے گئے ہیں۔ علی اصغر کی جو حالت ہے، عزادارو، مولا کا غم منانے والوں، بیویوں کو بڑی مشکل سے تسلی دی، اگر کوئی نہیں سنبھل سکی تو علی کی بیٹی زینب۔ عزادارو، اب اللہ جانے حسین نے کیا کہا۔ ایک دفعہ بی بی نے کہا بھیا میرے لیے تو آج ماں زہرا کے جانے کا دن، میرے لیے تو آج نانا محمد کے جانے کا دن، میرے لیے تو آج بابا علی کے جانے کا دن، بھیا حسن کے جانے کا دن۔ حسین ابن علی نے کہا بہن زینب، نانا محمد گئے صبر کر لیا، ماں زہرا گئی صبر کر لیا، بابا علی گئے صبر کر لیا، بھیا حسن گئے صبر کر لیا۔ بی بی تڑپ گئی، تڑپ کے کہا بھیا جب نانا محمد گئے اس وقت بابا علی تھے، بابا علی گئے بھیا حسن تھے، بھیا حسن گئے آپ تھے، آپ جا رہے ہیں ہمیں کس کے سپرد کر کے۔ عزادارو، امام حسین نے فرمایا اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ عزادارو، مولا خیمے سے باہر آنے شروع ہوئے، ابھی تک جو نہیں رو سکے۔ عزادارو، شب عاشور ہے، میری ماؤں بہنوں، میرے جوان بھائیوں، اور جن کے گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، بابا نے 1 گھنٹے کے لیے باہر جانا ہو، چھوٹی بچی 3 یا 4 سال کی بچی آتی ہے، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے، بڑی مشکل سے بابا باہر جاتا ہے، جب واپس آتا ہے بابا بابا مجھے کیوں ساتھ نہیں لے کے گئے تھے۔ عزادارو، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، مولا خیمے سے باہر آئے، سکینہ بھی باہر آئی، آ کے کہتی ہے بابا 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 لگتا ہے موت کی تیاری کر لی ہے، بابا لگتا ہے موت کی تیاری کر لی ہے۔ ایک دفعہ بیٹی سکینہ کو سینہ سے لگایا اور ایک دکھ بھرا جملہ کہا، بیٹی سکینہ، جس کا کوئی نصیر نہ ہو اور جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اور جس کا اکبر مارا گیا اور جس کا عباس مارا گیا، جس کا کوئی نہیں بچا، وہ موت کی تیاری نہ کرے تو اور کیا کرے۔ عزادارو، حسین نے سکینہ کو رباب کے حوالے کیا، ذوالجناح کے قریب آئے، ناظر یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں بھی دیکھا بائیں بھی دیکھا، او کہاں گئے ہو میرے شاہ سوارو، او کہاں گئے ہو میرے بہادرو، این این بریر، این زہیر، این حبیب ابن مظاہر، او کہاں گیا حبیب ابن مظاہر، او تم کربلا کی خاک میں سو گئے، تنہا رہ گیا حسین۔ او ماتمی، او عزادار، او کل جلوس میں جانے والا میرا نوجوان بھائی، میری ماں بہن، جب جائے نا ہزاروں کی تعداد میں جلوس کے اندر تیری نگاہ پڑے، ٹی وی پہ رات کو دیکھے دن کو دیکھے، لاکھوں کا مجمع تیرا رخ پھر جائے کربلا کی طرف، این این بریر، این این زہیر، این حبیب ابن مظاہر، جلوس میں کہنا مولا وہاں پہ تو نہیں تھا، آج آیا ہوں۔ عزادارو، مولا ذوالجناح پہ سوار ہوئے، فوج کی طرف آگے بڑھے، ایک دفعہ حملہ کرنا شروع کیا، کہا ظالموں کہاں دوڑتے ہو، آؤ آؤ پیاسے حسین کی جنگ کو دیکھو، تم نے اکبر کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، اب کہاں دوڑتے ہو۔ عزاداروں، ملتا ہے کوفہ و نجف تک فوجوں کو دوڑایا، واپس آتے تھے ایک دفعہ اللہ اکبر کی صدا کرتے تھے تاکہ زینب کو پتہ چلے میرا بھیا ابھی زندہ ہے۔ عزاداروں، ایک دفعہ حملے سے واپس ہٹے، آواز ہاتف غیبے سے آئی، وعدے کے وفا کا وقت آ گیا، اوفو بالعہد، اپنے وعدہ کو پورا کرو۔ عزادارو، حسین نے تلوار نیام میں رکھی، گھوڑے کو روکا،
تھوڑی دیر سانس لینی چاہیے، تھوڑی دیر رکے، تلوار نیام میں ہے، بس سر جھکایا ہی تھا، اللہ کو یاد کر رہے تھے، فوجیں واپس ہٹنی شروع ہوئی، ایک ظالم نے پتھر مارا، آپ کے مولا کی پیشانی میں لگا، پیشانی سے خون بہنا شروع ہوا۔ حسین نے اپنی ابا کے دامن سے عزادارو خون کو صاف کرنا چاہا، ایک ظالم نے تیر مارا، وہ تین پھلا تھا، تین اس کے آگے حصے تھے، نوکیں تھیں، وہ حسین کے سینے میں عزادارو وہ حسین کے سینے میں لگا۔ میں سعادت الدارین میں پڑھ رہا تھا، جیسے ہی وہ تیر لگنا تھا، ادھر سے تیر لگا، ادھر سے باہر نکل گیا، خون کا فوارہ جو ہے وہ نکلا۔ حسین ابن علی نے ابھی گھوڑے کی زین پہ ہیں، اپنا ہاتھ پیچھے کیا، چلو خون کا بھرا، اس کو آسمان کی طرف پھینکا، پھر اتنا زیادہ خون تھا، دوسرا چلو بھرا، عزادارو اس کو اپنے چہرہ مبارک پہ ملا، عزادارو چہرہ مبارک پہ ملا اور کہا، او ظالمو، اس زمین میں رسول کی بیٹی کا میرے علاوہ کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عزادارو حسین نے کہا، اسی حالت میں نانا محمد کو ملوں گا۔ عزادارو یہی حالت تھی، ایک ظالم نے تیر مارا، مولا کو یہاں پہ آگے لگا، اب گھوڑے کی زین پہ نہ سنبھل سکے، نیچے زمین پہ آنا چاہا، لیکن سب مقتل کی کتابیں جو ہیں ان میں بھی سعادت الدارین میں آیت اللہ نجفی نے بھی لکھا، کچھ دیر اتنی تھی، زہرا کا پیاسا بیٹا حسین نہ گھوڑے کی زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، اتنے تیر لگ چکے تھے۔ عزادارو حسین ابن علی تیروں پہ سوار تھا، زمین پہ آنا ہوا، اب جس کے ہاتھ میں تیر تھا عزادارو اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی عزادارو اس نے تلوار ماری۔ اتنا غریب ہو گیا حسین، عزادارو جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی گرم ریت اٹھائی، اللہ آپ کی آوازوں کو، عزادارو غم حسین کے علاوہ کسی غم کو نہ دیکھو۔ یہ تو علی کی بیٹی سکینہ تھی، روتی بھی اپنے بابا کو تھی، شمر آ کے تماچے مارتا تھا۔ عزادارو مولا کا غم منانے والوں، مولا کچھ اٹھتے تھے پھر تیر لگتے تھے، مولا پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے پھر گر جاتے تھے، بالآخر پہنچے اپنی مقتل گاہ میں، وہاں پہ پہنچنا تھا۔ یہ ظالم اکٹھے ہوئے، انہوں نے دائرہ کھینچا، عزادارو غربت زہرا کو دیکھ، غربت حسین کو دیکھ، انہوں نے دائرہ کھینچا، دائرہ کا کھینچنا تھا۔ اب ایک لفظ ہے اس کو میرے قبلہ سمجھیں گے، ایک لفظ ہے جالسا۔ جالسا کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ میں اپنے لیے کہوں جلست تو علی المنبر، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، تمہارے لیے کہوں جلستم علی الفرش یا جلستم علی الارض، تم زمین پہ بیٹھے ہو۔ عزادارو زمین بیٹھنے کی جگہ ہے، کرسی بیٹھنے کی جگہ ہے، منبر بیٹھنے کی جگہ ہے، لیکن حسین کا سینہ کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تلہ زینبیہ پہ کھڑی تھی۔ علی کی بیٹی زینب دیکھا، الشمرو جالسن علی صدر الحسین، شمار حسین کے سینے پہ بیٹھا ہے۔ عزادارو قیامت کیوں نہ آ گئی، عزادارو آسمان کیوں نہ ٹوٹ گیا، شمر نے اپنا خنجر نکالا، خنجر تیز نہیں تھا، ذبح کرنے کے لیے قصاب قصائی کسی جانور کو ذبح کرنا ہو، کاٹنا ہو، عزادارو مولا کا غم منانے والوں تیز آلہ استعمال کرتا ہے۔ کسی نے کسی کو کاٹنا ہو، عزادارو قتل کرنا ہو، مارنا ہو، تیز خنجر استعمال کرتے ہیں۔
اس ظالم نے کند خنجر کیوں استعمال کیا تھا؟ اسے پتا تھا میرا ہاتھ روکنے والا اب کوئی نہیں رہا، اب نہ عباس ہے، نہ قاسم ہے، نہ اکبر ہے۔ عزادار ظالم نے خنجر نکالا، پہلی ضرب لگائی، دوسری ضرب لگائی، تیسری ضرب لگائی۔ تلہ زنبیہ پہ کھڑی دیکھ رہی تھی زینب۔ عزادارو ساتویں ضرب پہ اور تو کچھ نہ چل سکا۔ ابن سعد، عمر ابن سعد، خدا تجھ پہ لعنت کرے، اتنظرو ویقتل ابو عبداللہ، تو دیکھ بھی رہا ہے میرا بھیا قتل ہو رہا ہے۔ حل فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے؟ عزادارو ضربیں چلتی رہی، کبھی بیٹھتی تھی کبھی کھڑی ہوتی، کبھی بیٹھتی تھی کبھی کھڑی ہوتی تھی۔ 12ویں ضرب چلی، حسین کا تن جدا ہوا، آسمان میں ندا آئی، الا قد قتل حسین ابن علی، الا قد ذبح حسین ابن علی۔ عزادارو یہ ظالم اپنے نجس ہاتھ میں حسین کا سر لہراتا ہوا اس نے چلنا شروع کیا۔ آسمان سے آندھی آنی شروع ہوئی، زمین میں زلزلے شروع ہوئے۔ عزادارو حسین کا زلجناح، زین جھکی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، خون لگا ہوا، خیموں کے قریب جاتا ہے۔ سکینہ آئی، اپنی باہیں زلجناح کے گلے میں ڈالی اور پوچھنے لگی، یا جواد ابی، او میرے بابا کے گھوڑے، ذرا یہ تو بتا جب بابا تجھ پہ سوار ہو کے گیا تھا 3 دن کا پیاسا تھا، آج سو کے یا ابی ام قتل عطشانا، کیا میرے بابے کو پانی بھی پلایا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ اللہ لعنت اللہ۔ یا جواد ابی اسوکے یا ابی ام قتل عطشانا، او میرے بابا کے گھوڑے، کیا میرے بابا کو پانی بھی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ پروردگار تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، تجھے اپنی جلالت و کبریائی کا واسطہ ہماری اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، ہم سب پہ اپنی نگاہ کرم فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنی بھی یہاں کی انتظامیہ ہے فرداً فرداً میرے اللہ سب کے نام نہیں لے سکتا، جتنے ماتمی ہیں، عزادار ہیں، نوح خان ہیں، سب مولا تیرے چاہنے والے ہیں۔ میرے اللہ ان کے دلوں میں تیرا غم ہے، میرے اللہ وہ جو تیرا تنہائی کا استغاثہ ہے یہ قیامت تک ہمیں یاد رہے گا۔ مولا تیرا وہ وقت جب تیرا نہ اکبر رہا نہ عباس رہا، کیسے تو حل من ناصرین ینصرنا فرما رہا۔ پروردگار اس محبت کو قیامت کے دن تک ہماری نسلوں میں جاری اور ساری رکھ۔